بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الدیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب من عقاد بحجر، اس کا بیان جس نے قصاص لیا پتھر کے ذریعے۔ اوپر لکھا ہوا اے اختص۔ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر کسی نے کسی خاص طریقے سے کسی کو مارا ہے، آیا اس کو ویسے ہی مارا جائے گا یا کہ قصاص کا کوئی خاص میتھڈ ہے؟ لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی پچھلے والے باب میں، ٹھیک ہے، کہ آیا جیسے بندے نے قتل کیا ویسے، اور اس میں نمبر 1 میں سارا وہ لکھا ہوا ہے اختلاف العلماء فی صفت القودی، پڑھا تھا نا اس دن میں نے، کہ بعد نے کہا ہوا ہے کہ ویسے ہی مارا جائے گا، بعد نے کہا نہیں اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ان انس ان یہودیا قتل جاریۃ، اور پھر آج کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی، یہ کتابی باتیں ہیں، ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں۔ فلاں امام نے یہ کہا ہے لہذا یہ بات راجح ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے لہذا یہ بات راجح ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے لہذا یہ بات راجح ہے، اور یہ فلاں فلاں دلائل ہیں۔ آپ 1001 دلائل آپ دے لیں، ٹھیک ہے، یا سارا سال ایک ہی حدیث پر دلائل دیتے رہیں۔ اب بعض ایسی چیزیں ان کا تعلق عملی زندگی میں نہیں ہے۔ اب عملی زندگی میں سچویشن چینج ہو گئی ہے، ابھی قوانین جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا پاکستان پینل کوڈ پڑھ لیں، تعزیرات پاکستان، اس میں سزاؤں کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا ڈسکشن ہے، ڈیٹیل ڈسکشن ہے، تفصیلی اس میں بیان ہے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا نے ایک نیا نظریہ، بلکہ نئے نظریات ہر فیلڈ میں متعارف کروائے، پھر ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا، یعنی مغربی دنیا نے کروائے، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے پچھلی یہ صدی نکال کے اس سے آپ پیچھے چلے جائیں، یعنی یہ 100 سال نکال کے، سوری آپ یہ کہہ لیں 1950 آپ پیچھے، اس سے پیچھے چلے جائیں، تو جنہوں نے دنیا میں جو ہے نا حکومت کی یا مختلف وہ کیا کہتے ہیں طاقتیں تھیں جنہوں نے حکومتیں کی، اب ان کی جو نئے نظریات ہیں، پھر وہ جہاں پہ نو آبادیاتی نظام تھا، جیسا کہ یہاں ہمارے بر صغیر میں بھی تھا، تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب اس کے نتیجے میں جو پروسیجرل چیزیں ہیں، پروسیجرل لاز ہیں، وہ بھی مقرر کر دیے کہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا ہے، ایک چیز کی انویسٹیگیشن کیسے۔ ابھی یہاں پہ ادھر نہیں لکھا ہوا، کہیں لکھا ہوا ہے آپ نے انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے، کن کو جو ہے نا وہ کون سے ٹولز ہیں جن کو آپ اپنائیں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ادھر نہیں لکھا ہوا۔ پھر وہ ایک چیز کو متعین کر دیا گیا، اور جو سزائیں ہیں ان کا دائرہ کار بھی بہت وسیع کر دیا گیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں سزائے موت ادھر یا 2-3 جگہوں میں، لیکن سزا جو ہے وہ تو بھائی صاحب سزائے موت تو بہت سی چیزوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ریاست کے خلاف جاتے ہیں جناب، آپ کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ آپ کوئی ایسا جرم کرتے ہیں جناب، یہ کیا کہتے ہیں نشے کے حوالے سے کوئی ایسا مہلک بزنس کرتے ہیں، تو آپ کو سزائے موت دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ جان کو ختم کرنا، یا یوں کہہ لیں کہ پھانسی دینے والا جو عمل ہے وہ متعارف اس کروایا گیا، یا اس کے علاوہ اور موت دینے کے جو طریقے ہیں وہ ہیں، آپ یہ بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جدید چیزیں ہیں جو آپ کے معاشروں میں رائج ہیں۔ ابھی جو لوگ انڈیا میں بیٹھے ہوئے، ظاہر بات ان کو انڈیا کا جو پینل کوڈ ہے، IPC انڈین پینل کوڈ، ہمارا PPC ہے پاکستان پینل کوڈ ہے، ان کو اس کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، تو اس سے جو نظریات ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے اختیار میں تو نہیں ہیں، یعنی جو لوگ جسٹ اسٹڈی کر رہے ہیں یا جو بحثیں کرتے ہیں، اب قانون بنانا اور قانون کا نفاذ اس کے لیے اور لوگ ہیں، اور لوگوں کے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر آپ کو بصیرت ہے، آپ اس کے اوپر بحث کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اس کے متبادل فلاں فلاں ہے، تو پھر اس سے جو معاشرہ ہے وہ سیکھتا ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے میں۔ عبداللہ بن مرہ مسروق عن عبداللہ، اس سند سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا لا یحل دم امرئ مسلم، مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے، یشہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، الا باحدی ثلاث، مگر 3 باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے، النفس بالنفس،
آگے وضاحت کر دی کہ نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، وصیب الزانی اور شادی شدہ زنا کرنے والا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ اوپر والی حدیث میں نے پڑھ دی ہے۔ اچھا، ان انس ان یہودی قتل جاریۃ علی اوضاع لها فقتل بحجر، انس جو ہیں ان سے مروی ہے کہ یہودی نے ایک کیا کہتے ہیں جاریہ لونڈی قتل کر دی، علی اوضاع لها جس کے اوپر زیورات تھے، فقتلها بحجر اس نے اس کو مارا پتھر کے ساتھ، فجیء بها الی النبی اس کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، وہ بها رمق اور اس میں تھوڑی بہت جان تھی۔ آپ نے کہا اقاتل کی فلان، کیا تجھے فلاں نے مارا ہے؟ فاشارت براسیہ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا، ان لا کہ نہیں۔ ثم قال ثانیہ تھا، پھر آپ نے دوسری دفعہ کہا فاشارت براسیہ ان لا اس نے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ ثم سال ثالثہ پھر آپ نے اسے تیسری دفعہ سوال کیا، فاشارت براسیہ ان نعم اس نے اشارہ کیا سر سے ہاں جی۔ فقتلہ النبی بحجرین اللہ کے نبی نے اس کو قتل کر دیا 2 پتھروں کے ساتھ۔ چلیں جس کا کوئی بندہ قتل کر دیا گیا، جس کا کوئی بندہ مار دیا گیا، وہ دو اختیاروں میں سے بہتر اختیار کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں آپشن ہیں۔ اب کون سے دونوں آپشن اوپر لکھا ہوا ہے؟ دیت اور قصاص ہے۔ آپ قصاص بھی لے سکتے ہیں اور آپ دیت بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری مذہبی ہدایت ہے۔ لیکن آج کل آپ یا تو دیت لے سکتے ہیں اور یا پھر نہیں معاف کرتے تو گورنمنٹ اس کو سزا دے گی، اور وہ بھی جو سزا ہے دل کرے 25 سال ہو، عمر قید ہو یا سزائے موت ہو، جو بھی ہو، سچویشن کو دیکھا جاتا ہے۔ سچویشن کو دیکھ کے کہ بھئی اگر اس نے بندے نے قتل کیا ہے تو اس کا کتنا ہاتھ ہے، کیا اس کا رول ہے، پھر آپ اس قتل کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس جو کیا کہتے ہیں شواہد ہیں، یہ جو پروف ہے وہ کس طرح کا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر آپ یہ کہ بندہ ہمیں دے دو، ہم نے بندہ مارنا ہے، ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، آج کل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں بیان کیا کہ انہو عام فتح مکہ فتح مکہ کے ساتھ ضمیر شان ہے، قاتلت خزاعۃ رجلا من بنی لیث، خزاع نے بنو لیث کا ایک آدمی مار ڈالا، بقتین لہم اپنے مقتول کے بدلے میں، فی الجاہلیت جو زمانہ جاہلیت میں انہوں نے مارا تھا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال پھر آپ نے کہا ان اللہ حبس مکہ الفیل، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو ہاتھی والے قافلے کو روک دیا، وسلط علیہم رسولہ والمؤمنین اور ان پر آپ نے پیغمبر اور مومنوں کو مسلط کر دیا، اللہ خبردار وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ مکہ حلال نہیں ہوا کسی کے لیے مجھ سے پہلے، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي اور کسی ایک کے لیے میرے بعد حلال بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ یہاں پہ آئے حملہ کرے۔ حدیث آپ نے 1000 دفعہ پڑھی ہے۔ الا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ سن لیں، دن کی ایک گھڑی میرے لیے مکہ کو حلال کیا گیا، جائز کیا گیا۔ الا وَإِنَّ سَاعَتِي هَذِهِ حرام اور سن لو مکہ میری اس گھڑی جب میں یہاں پہ موجود ہوں بات کر رہا ہوں حرمت والا ہے، لا یختلی شوکھا اس کا کانٹا بھی نہیں اکھیڑا جائے گا، اور درخت بھی نہیں، ولا یوزد شجرها درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا، ولا تلتقط ساقطتها اور اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا،
الا لمنشد، مگر یہ چیز جائز ہے اعلان کرنے والے کے لیے۔ ومن قتل لہ قتیل، اور جس کا کوئی بندہ مار دیا گیا فہو بخیر ناظرین، وہ دو اختیاروں میں سے بہتر اختیار کے ساتھ ہے، اما یودا، یا تو اس کو دیت دی جائے گی، و اما یقال، اور یا پھر قصاص دیا جائے گا۔ اہل یمن کا ایک آدمی کھڑا ہوا، یقال له ابو شاہ، جس کو ابو شاہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے لیے لکھ دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اکتبو لی ابی شاہ۔ ثم قام رجل من قریش، پھر قریش کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ الا الاذخرہ، سوائے اذخر گھاس کے، اس کی آپ اجازت دے دیں۔ فإنا نجعل فی بیوتنا وقبورنا، ہم اس کو ڈالتے ہیں اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں۔ اللہ کے نبی نے کہا سوائے اذخر کے، ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے وہ کاٹ سکتے ہو، تو باقی چیزیں جو خود رو ہیں مخصوص ایریے میں، آپ کے لیے اس کو کاٹنا درست نہیں ہے۔ چلیں عن شيبان في الفيل وقال بعضهم عن ابي نعيم مختلف قال عبد الله اما ان يقال وہ جو لفظ ہے نا الفیل آ گیا ہے، کہتے ہیں اس کی مطابقت بھی ہے۔ عبید اللہ نے شیبان سے فیل میں مطابقت کی ہے، وہ فیل ہی کہتے ہیں۔ بعد نے ابو نعیم سے المقتل کا لفظ کہ قتل سے روک دیا، قتل کو روک دیا۔ عبید اللہ نے کہا اما ان یقاد اہل القتیل، اس میں یہ لفظ ہے۔ اس کا جو خلاصہ نچوڑ اور جو نتیجہ ہے، الفاظ ان میں سے جو بھی ہوں بات ایک ہی ہے۔ اور باب سے متعلقہ جو بات ہے، باب کیا ہے؟ باب من قتل لہ قتیل، یعنی بندے کے پاس دونوں آپشن ہیں، بندہ جو ہے وہ دیت بھی لے سکتا ہے، اور اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ پڑھیں جی۔ ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں قصاص تھا، کان فی بنی اسرائیل قصاص ولم تکن فیہم الدیۃ، اور ان میں دیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کہا کتب علیکم القصاص فی القتل الی ہذہ الآیہ، ساری آیت قصاص کے والے سے اتاری۔ پھر کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر وہ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آپشن بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ سہولت کی کہ قصاص کے ساتھ ایک اور آپشن بھی دے دیا، کیونکہ اگر یہی ایک آپشن ہو کہ بھئی آپ نے اب بندہ ہی مارنا ہے، قصاص ہی ہے، پھر یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ ابن عباس نے کہا فلاف، درگزر کرنا یہ ہے ان یقبل دیت فی العمد، کہ آدمی جو ہے قتل عمد میں دیت قبول کر لے۔ ایک بندے نے جان بوجھ کے بندہ مار دیا، اب بندہ قصاص نہیں لے رہا، اس کے پیسے لے رہے ہیں، تو یہ معاف کرنا ہے۔ راوی نے کہا واتباع بالمعروف ان یطلب بالمعروف ویؤدی باحسان، اور معروف کی اتباع کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیروی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے مانگے، بغیر ایک بندہ اچانک نہیں دے سکتا تو اس کو چلو تھوڑی سی رعایت دے دے۔ ان یطلب بالمعروف ویؤدی باحسان، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ اتباع بالمعروف کا مطلب آپ یہ کر لیں نیکی کے ساتھ، نیکی والا۔ باب من طلب دم امرئ بغیر حق، اس کا بیان جس نے کسی آدمی کا خون طلب کیا یا تلاش کیا بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ ایک بندہ کسی کے پیچھے لگ جائے بندہ مارنے کے لیے، اور اس کی کوئی ریزن خاص نہیں ہے، یا یہ کہ مارنا نہیں چاہیے، ریزن تو ہے لیکن آپ بندہ نہیں مارنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ لڑائی ہوگی ہے تو اب آپ بندہ مارنے کے پیچھے، بندے نے میری بےزتی کر دی تو لہٰذا میں چھڈاں گا نہیں، حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، تو اس کے حوالے سے ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، لوگوں میں ناپسندیدہ اللہ کے ہاں تین لوگ ہیں، ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد کرنے والا،
دین کے برعکس، مذہب کی ہدایات کے برعکس کوئی کام کرنے والا۔ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرنے والا بندہ مسلمان ہے اور اسلام کے اندر جناب اس کو طریقے جاہلانہ پسند ہیں اور ان کے پیچھے وہ چلتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو طریقے ہمارے اس کلچر میں ماضی میں تھے اور ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہم ان کے پیچھے جو ہے نا وہ چلتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اچھے لگتے ہیں۔ وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور کسی آدمی کا خون طلب کرنے والا ناجائز، لِيُحْرِقَ دَمَهُ، تاکہ اس کا خون بہائے۔ تو یہ ایسے لوگ جو یہ اعمال کرتے ہیں حرم میں، دین کے خلاف کام، بے دینی والا اور جاہلیت کا طریقہ، مسلمان ہونے کے بعد یہ ڈھونڈنا اور بندے کا خون تلاش کرنا یعنی بندہ مارنا، ایسے لوگ جو کام یہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ پڑھیں۔ باب العفو في القتل بعد الموت۔ قتل خطا میں مرنے کے بعد درگزر کا بیان۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ قتل خطا میں کیا کہتے ہیں مار دیا گیا ہے، تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ای عفو ولی المقتول عن القاتل، یعنی مقتول کے ولی کا معاف کرنا قاتل کو، فی القتل الخطئی بعد موت المقتولی، مقتول کے مرنے کے بعد۔ پڑھیں۔ عن عائشة قال صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله إخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمانة. فقال حذيفة أبي فقتلهم. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال وقد كان أنهض منهم قوم حتى لحقوا بالطائف۔ عائشہ سے مروی انہوں نے کہا صرخ ابلیس یوم احد فی الناس، ابلیس احد کے دن لوگوں میں چلایا، یا عباد اللہ اخراکم، پیچھے والوں کو دیکھو، پیچھے والوں کو مارو۔ فرجعت اولاہم علی اخراہم، وہ لکھا ہوا ہے یقتلوا اخراکم، آگے والے ان کے اگلے پچھلوں پر لوٹے، حتی قتل الیمانہ، یہاں تک کہ انہوں نے یمان کو جو اپنا ہی بندہ تھا مار دیا۔ حذیفہ نے کہا ابھی دیکھا نا باپ کو مارے، انہوں نے کہا میرا پیو، اتنی دیر ہے جناب افراتفری جو انہوں نے حذیفہ کے باپ کو مار دیا۔ فقتلوہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حذیفہ نے کہا غفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ انہوں نے کہا وقد کان ان ہزم منہم قوم، اور ان میں سے ایک قوم نے شکست کھائی تھی، بھاگے تھے اطلاعی کو بطائف، یہاں تھا کہ وہ طائف میں پہنچ گئے۔ چلیں۔ باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ۔ اللہ تعالیٰ کے قول وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اس کا بیان کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے، الا خطأ، مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے۔ اب یہ چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے، پھر اگر غلطی سے بھی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی بھی شریعت نے اس آیت میں ساری اس کی ہدایات دی ہوئی ہیں کہ بھئی وہ دیت دے گا، اور دیت کی جو وضاحت ہے وہ حدیث کے اندر ہے کہ قتل عمد کی کیا دیت ہے اور قتل خطا کی جو ہے وہ کیا دیت ہے۔ پھر اگر وہ اپنا نہیں ہے، کسی اور قوم سے اس کا تعلق ہے، تو اس میں بھی ہدایات ہیں کہ اس قوم کے ساتھ آپ کا معاملہ یا آپ کا ریلیشن کیا ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے یا کہ نہیں ہے، یا پھر وہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی تعلق تو ہوتا ہے نا۔ اگر دشمن ہے تو پھر کیا کیا جائے گا،
اور اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا. یعنی یہ جو سارا پروسیجر ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہمارے ادھر لکھا ہوا ہے. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، آج کل لاز سارے جو ہے نا وہ چینج کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی. تو اس حوالے سے جو قوانین ہیں کہ کسی ملک کا فرد جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جرم کرتا ہے تو اس کے لیے قوانین ہیں جو ان باتوں کو ڈیل کرتے ہیں. کیسے ایک ملک دوسرے ملک میں کارروائی اس بندے کے خلاف کیسے کرے گا، کون سے سورسز ہیں ان کو وہ اپنائے گا. اب میں آرام سے بول رہا ہوں، تھوڑا سا گلا میرا خراب ہے. اگر میں تیز بولتا ہوں، زیادہ بولتا ہوں، پھر اس سے پھر پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں آرام سے بول رہا ہوں اور زیادہ میں بات نہیں کر رہا. آپ کو میں نے اشارہ دے دی، آپ سرچ کر کے اس کے اوپر چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پڑھیں. باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به. باب اذا اقر بالقتل مرة قتل به. اگر ایک آدمی قتل کا ایک دفعہ اقرار کر لے، اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ باب قائم کرنے کو نیچے حدیث آ گئی نا، اس نے اقرار کیا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اقرار کرے تو آپ اس کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے یہی قاتل ہے. آج کل جو ہے نا اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لوگ بندے ہائر کر لیتے ہیں اور یہ کہ بھئی میں نے کام کیا ہے، آپ یار پیسے لے لینا، تم جا کے نا اعتراف کر لو کہ میں نے کام کیا ہے تاکہ میں بچ جاؤں. بڑے جو لوگ ہیں ایسے بھی کرتے ہیں، کام خود کر کے کسی اور بندے کو آگے کر دیا. جب اگر ہم اقرار کرنے والے کا قتل ہی ہم مطلب ہے اقرار کرنے والا کی اقرار باندھ کے اس کو جناب قتل کر دیں، اسی کو سزا دے دیں، اور جو اصل مجرم ہے وہ وہاں سے جناب بچ جائے، یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے. تو اس لیے یہ کوئی قانون نہیں ہے. ہاں یہ ہے اقرار آپ اور کرائن دے کر جو جن سے یہ چیز لگ رہی ہو کہ واقعتاً اس سے بندے نے کام کیا ہے. ابھی میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی کام ہوتا ہے اور میرا کوئی تعلق باہر نہیں، نہ میں آتا جاتا ہوں، کسی بندے نے کسی اور ملک میں کام کیا، فرض کیا افغانستان میں، اب میں کہتا ہوں ادھر بیٹھ کے ہاں جی یہ کام میں نے کیا ہے. افغانستان دا منہ میں ویکھیا نہیں ہے گا، نہ کدی ادھر میں بارڈر پہ گیا ہوں، تو ادھر بیٹھ کے کون سے بھی میرے پاس کوئی وہ ہوائی چیزیں ہیں جن سے میں نے کام انہوں نے میں نے چوک کے چھاڑ ہیں پھر واپس لے آئی ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا. تو اور چیزیں بھی سچویشن بھی دیکھی جائے گی، سیاق و سباق کرائن جو ہے نا، ہاں جی، پھر اس کے بعد اقرار جو ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. انس بن مالک نے ہمیں بیان کیا کہ انّا یہودی، حدیث آپ نے پیچھے کئی دفعہ پڑھی ہے، رض راسا جاریہ، ایک لڑکی کا سر کچل دیا، بین حجرین، پتھروں کے درمیان. اس سے کہا گیا من فعل بکی ھذا، تیرے ساتھ کس نے یہ کام کیا؟ فلان افلان، فلان یا کہ فلان. حتیٰ سمی الیہودی، جہاں تک یہودی کا نام لیا گیا. فومت براسی، اس نے سر سے اشارہ کیا. فجیع بالیہودی، یہودی کو لایا گیا. فاعترف، اس نے اعتراف کر لیا. فامر بالنبی فرد راسہ بالحجارہ، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں حکم دیا، اس کا سر بھی پتھروں سے کچلا گیا. وقد قال حمام بحجرین، دو پتھروں کے ساتھ کچلا گیا. باب قتل رجل بالمرأة، آدمی کو قتل کرنا عورت کے بدلے میں. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی عورت کو قتل کرے گا نا تو آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اور اس میں اہل علم کا ویسے اختلاف ہے. یہ آپ کو بات جو ہے نا بڑی عجیب سی لگے گی. بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے، میں ابھی یہاں پہ پڑھ بھی دیتا ہوں، ادھر انہوں نے لکھی ہیں یہ باتیں، کہ اگر بندہ عورت نو مار دے نا، بندے نو نہیں مارا جائے گا. آپ نے یہ بات پہلے سنی ہے؟ نہیں سنی تو سائے کان کھول کے سن لو، بندیاں کو بچ کے رہا جائے. بعد نے یہ بھی کہا ہوا کہ بندہ عورت کو مار دے، بندے کو نہیں مارا جائے گا. ہاں عورت بندے کو مار دے، عورت کو قتل کر دیا جائے گا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں عورت اور بندے برابر نہیں ہیں کیونکہ عورت کی جو دیت ہے وہ بھی آدھی ہے، تو لہذا ان کے درمیان قصاص نہیں ہے. ان کا مطلب ہے کہ اب میں نتیجہ کیا اخذ کروں، ادھر ذرا ایک منٹ یہ پڑھیں نمبر 9 حاشیے میں. ھذا باب فی بیان وجوب قتل الرجل بمقابلۃ قتلہ المرأۃ وهو قول فقہاء عامۃ الامصار و جماعت العلماء.
وشذ الحسن ورواہ عن عطاء فقال، کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا یہ ہے، فقال، انہوں نے کہا کہ ان قتل اولیاء المرأۃ الرجل بہا، نمبر 9 حاشیہ پڑھ رہا ہوں، اگر عورت کے جو اولیاء ہیں آدمی کو قتل کر دیتے ہیں عورت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو ادو نصف دیت، بھائی وہ آدھی دیت بھی دیں گے۔ وَإِن قَتَلَ أَوْلِيَاءُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ، اگر آدمی کے اولیاء عورت کو آدمی کی وجہ سے قتل کر دیں، أَخَذُوا مِنْ أَوْلِيَائِهَا نِصْفَ دِيَةِ الرَّجُلِ، ٹھیک ہے، وہ اس کے اولیاء سے آدمی کی آدھی دیت بھی لیں گے۔ انہوں نے بڈھی مار دی تھی، کہنے کے نالے پیسے بھی دیو، عورت نے بندہ مارا، بندے والوں نے عورت کو مار دیا اور ساتھ کہیں گے آدھی دیت بھی دو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ بعض لوگوں نے کہا ہوا ہے۔ اچھا نمبر یہ 10 میں آ جائیں، اچھا نہیں نمبر 10 میں وہ اگلا باب ہے، اس میں سوری، تو یہ قتل کے حوالے سے ہے بھائی، ان نبی، اگلا باب یہ پڑھیں گے نا آپ کو بات مزید کلیئر ہوتی ہے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ ان نبی قتل یہودیا بجاریۃ قتلھا علی اوضاح لھا، اللہ کے نبی نے ایک یہودی کو قتل کیا ایک لونڈی کی وجہ سے، قتلھا جس کو اس نے مارا تھا، علی اوضاح لھا اس کے زیورات پہ، یہ بات پیچھے آپ نے پڑھی ہے۔ تو اگلا جو باب ہے وہ ذرا سن لیں، باب القصاص بین الرجال والنساء فی الجراحات، مردوں عورتوں کے درمیان زخموں میں قصاص کا بیان، یعنی جو قصاص ہے وہ لیا جائے گا۔ اہل علم نے کہا، اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نمبر 10 میں دیکھ لیں، وجوب القصاص فی ذالک قول ثوری والاوزاعی و مالک و شافعی، یہ ان لوگوں کا موقف ہے قصاص واجب ہے مردوں عورتوں میں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا لا قصاص بین الرجال والنساء فیما دون النفس فی الجراح، ٹھیک ہے، نفس سے کم میں، فی الجراح زخموں میں یہ قصاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیما دون سوری نفس سے کم میں زخموں میں، یعنی لأن المساوات یعتبر فی النفس، کیونکہ جو برابری ہے وہ نفس میں جو ہے نا معتبر ہے، یعنی جان کے بدلے جان تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بندہ کسی عورت کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، اب اس بندے کی جو ہے نا وہ ٹانگ نہیں توڑ سکتے، ہڈی توڑ دیتا ہے تو اس کی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے، وہ کہتے ہیں یہ قصاص نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ادھر لکھا ہوا ہے۔ اہل علم نے کہا یقتل الرجل بالمرأۃ، آدمی کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، وہ یذکر، اچھا میں ویسے ہی نا یہ سمجھ رہا تھا کہ قتل کے حوالے سے بھی یہ نکالتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے قتل کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے بدلے میں، لیکن جو قتل سے کم جو معاملہ ہے، کوئی زخم وغیرہ ہیں، ان میں جو ہے نا مردوں عورتوں میں برابری نہیں ہے، تو لہذا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی عورت کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے ہم قصاص نہیں لے سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بعض لوگوں کا موقف ہے، یہ نمبر 10 میں جیسا کہ میں نے پڑھا ہے، تو قتل کا نہیں ہے، وہ میں نے تیزی سے پڑھا نا، میرے ذہن میں یہ چیز تھی، ابھی میں نے ذرا آرام سے پڑھا ہے۔ اہل علم نے کہا یقتل الرجل بالمرأۃ، آدمی کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں۔ ویذکر عن عمر تقاد المرأۃ من الرجل فی کل عمد یبلغ نفسہ فما دونہا من الجراح، عورت کا قصاص مرد سے لیا جائے گا ہر جان بوجھ کے کیے جانے والے کام میں، یبلغ نفسہ جو نفس کو پہنچے، فما دونہا من الجراح، یا اس سے کم زخموں
کو پہنچے۔ وبہ قال عمر بن عبد العزیز و ابراہیم و ابو الزناد عن اصحابہ وجرحت اخت الربیع انسا، اور ربیع کی بہن نے ایک انسان کو زخمی کر دیا۔ فقال النبی، اللہ کے نبی نے کہا القصاص قصاص ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی انہوں نے کہا لددنا النبی، ہم نے اللہ کے نبی کو لدود کیا، دوائی ڈال دی منہ میں زبر، فی مرضی، آپ کی بیماری میں۔ آپ نے کہا لا تلدونی، مجھے لدود نہ کرو۔ فقلنا، حدیث آپ نے پیچھے کئی دفعہ پڑھی ہے، کراہیت المریض الدوا، بیمار کا دوا کو ناپسند کرنا ہے۔ فلما افاق، جب آپ ٹھیک ہوئے، آپ نے کہا لا یبقى احد منکم الا لدا، تو میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر اس کو لدود کیا جائے گا علاوہ عباس کے۔ فإنه لم يشهدكم، وہ تم میں موجود نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ تو یہ انہوں نے جو ہے نا مردوں عورتوں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص ہے، اس کے اوپر دلائل دیے ہیں کہ جب قتل کیا جائے گا یقتل الرجل بالمرأة، تو قصاص بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ عورت کو قصاص دلوایا جائے گا مرد سے، ٹھیک ہے، اس میں یہ فما دون من الجراح۔ اور جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی توجیہ اور کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں۔ آج کل جو لاز آپ کے بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، مرد عورت کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، اور جو تیسری جینس ہے اس کے ساتھ بھی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب ٹرانسجینڈر کے ساتھ آپ کوئی کر لیں یا کمی بیشی کر لیں تو جناب اس کے لیے اور حساب کتاب ہے، عورت کے ساتھ کر لیں تو اور حساب کتاب ہے، مردوں کے ساتھ کر لیں آپ زیادتی تو اور حساب کتاب ہے، ایسا نہیں ہے، ایک جیسے ہیں قانون۔ باب من اخذ حقہ او اقتص دون سلطان، اس کا بیان جس نے اپنا حق لے لیا یا قصاص لے لیا بادشاہ کے بغیر۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جو نیچے یہاں پہ بندہ جو ہے نا وہ اپنا قصاص جو ہے وہ لے سکتا ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل ہر چیز کے حوالے سے بھائی یہ ہے نا چیزوں کو فکس کر دیا گیا ہے، اگر آپ ان حدود سے آپ کراس کرتے ہو تو پھر جو ہے نا آپ اس طرح کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ کو بھی وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر میں جھانکتا ہے تو اس حوالے سے بھی قوانین ہے، کوئی آپ کا راستہ روکتا ہے یا آپ کو آواز دیتا ہے یا کوئی اس طرح، تو مطلب ہے کہ اگر ایک چیز کا حل انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ کال کریں پولیس آ جاتی ہے، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو آپ خود جو ہیں اپنے بھی ہاتھ پہ رسک جو ہے نا پھر وہ لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر آپ طاقتور ہیں پھر تو اگر آپ کوئی کام کر لیں اس طرح اور کسی کو پکڑ کے مار لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو نہ کچھ کہا جائے یا نہ پوچھا جائے یا غریب آدمی چپ کر جائے یار میری آواز جو ہے وہ، لیکن اگر کوئی طاقتور ہوا تو پھر آگے سے بات تصادم تک پہنچے گی یا پھر یہ کہ آپ خود پکڑے جائیں گے۔ حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله يقول، اللہ کے نبی سے سنا وہ آپ کہہ رہے تھے نحن الاخرون السابقون، ہم بعد میں آنے والے ہیں اور سبقت لے جانے والے ہوں گے، یعنی دنیا میں بعد میں آنے والے ہیں، نحن الاخرون فی الدنیا نیچے لکھا ہوا ہے، اور آخرت میں سبقت لے جائیں گے، السابقون فی الاخرہ۔ اور اسی سنہ سے ایک اور حدیث ہے، لو یہ بھی حدیث ہے، لبی ترا فی بیتک احد، اگر تیرے گھر میں کوئی ایک بندہ جھانکے، ولم تاذن لہو، اور تو نے اس کو اجازت نہ دی ہو، خضبتہ بعصاۃ، تو اس کو کنکر مارے، ففقعت عینہ، پھر تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، یا تو نے کنکر مارا تو نے آنکھ پھوڑ دی، ما کان علیک من جناح، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اے من اسم او مواخذۃ، مطلب یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سند سے حدیث ہے، ان رجل اطلع فی بیت نبی فشدد علیہ نبی، سددہ بھی آتا ہے مشقصا،
ایک آدمی نے اللہ کے نبی کے گھر میں جھانکا، اللہ کے نبی نے اس کی طرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مشکس یا کنگھی، اس کو شدت لکھا ہوا ہے باہر شدت، یہ ٹھیک ہے، کنگھی سیدھی کی۔ میں نے کہا من حدث کا کس نے یہ حدیث آپ کو بیان کی؟ راوی نے کہا انس بن مالک نے۔ پڑھے اگر ایک آدمی بھیڑ میں مر جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے، اب ظاہر بات ہے بھیڑ بھاڑ میں لوگ اور معاملات میں مطلب الجھے ہوئے یا تو نادانستہ طور پہ لوگ جو ہیں وہ شکار ہو جاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتے ہیں نا۔ اچانک کوئی خبر پھیل گئی، کوئی افواہ پھیل گئی، یا پھر یہ کوئی دھماکہ ہو گیا، لوگ بھاگتے ہیں، یا کہیں جگہ تنگ تھی لوگ وہاں پہ گزر رہے ہیں، اور گزرتے ہوئے جو ہے نا بعض لوگ نیچے حبس کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے مطلب بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں اور جناب بعد میں وہ فوت جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس کا آپ جو الزام ہے وہ ان لوگوں پر تو نہیں ڈال سکتے۔ عائشہ مروی انہوں نے کہا لما کان یوم احد، جب احد کا دن ہوا، ہزم المشرکون، حدیث آپ نے پیچھے کئی دفعہ پڑھی، ابھی بھی پڑھی ہے، مشرکین کو شکست ہوئی۔ ابلیس چلایا اے عباد اللہ اخراکم، پیچھے والوں کو پکڑو، فرجات اولاہم، ان کے جو آگے والے تھے وہ لوٹے، فیطلدت ہی و اخراہم، وہ اور پچھلے لڑ پڑے، ای فاقتتلت اوپر لکھا ہوا ہے۔ فناظر حذیفہ، تو حذیفہ نے دیکھا، فیدا ہوا بی ابیہ الیمان، تو اچانک وہ اپنے باپ یمان کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پاس تھے، انہوں نے ان کو پایا، تو انہوں نے کہا اے عباد اللہ ابی، اللہ کے بندو میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔ عائشہ نے کہا فواللہ ما احتجزوا، وہ نہ رکیا تا قتلوا، یہاں تک انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حذیفہ نے کہا غفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ اور وہ نے کہا فما زالت فی حذیفہ من بقیہ، ہمیشہ حذیفہ میں اس کا کوئی نہ کوئی غم رہا، حتی لاقی باللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کو ملے۔ چلیں اگر کوئی اپنے آپ کو غلطی سے مارے تو اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔ پڑھیں جی۔ أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلة فقال القوم حبط عمله وقتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون اچھا بعد نے یہ بھی کہہ دیا ہے اگر ایک بندہ اپنے آپ نے مارے نا غلطی نال تو دیت وہ بھی جناب ان رشتہ داراں ٹھوک گئی، آکلہ نو، جو اسبات ہوتے ہیں نا، اسبا جو رشتہ دار ہیں ورثہ، وہ ان کو، ٹھیک ہے۔ واہ بھائی۔ ان سلمہ قال خرجنا مع نبی، سلمہ سے مروی ہم نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ خیبر کی طرف، فقال رجل منہم اسمعنا یا عامر من حلیاتک، ان میں سے ایک آدمی نے کہا اے عامر ہمیں اپنے کچھ اشعار جو ہیں وہ سنا، فہدا بہم، وہ ان کے ساتھ وہ ہدی کہنے لگا، وہ الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے لگا اور گانے لگا۔ حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کون ہے چلانے والا؟ لوگوں نے کہا میرے، آپ نے کہا رحمہ اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ امتعتنا بھی، آپ نے کیوں نہیں ہمیں اس کے ذریعے ہمیں فائدہ دیا، فاصیب صبیحۃ لیلۃ، اسی رات کی صبح وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حبیط عمل، اس کا عمل ضائع ہو گیا، قتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، فلما رجعت وهم يتحدثون ان عامرا حبط عمله، جب میں لوٹا لوگ بات کر رہے تھے کہ عامر کا عمل ضائع ہو گیا، فجئت الی النبی، میں پیغمبر کے پاس میں نے کہا نبی اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ قربان، زعموا، لوگوں کے خیال ہے نا عامر حبط عمله، عامر کا عمل ضائع ہو گیا۔ آپ نے کہا کذب من قال، جھوٹ کہا، جھوٹ ہے جس نے یہ بات کی ہے، جھوٹ ہے وہ، یہ جھوٹ کہا اس نے جس نے یہ بات کی۔ ان لہ لاجرین اثنین، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، انہ لجاہد مجاہد، بے شک وہ جہاد کرنے والا، کوشش کرنے والا تھا۔ وایو قتل یزید علیہ، اور کون سا قتل اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی۔ پڑھیں جی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی کسی کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوری، اگر کوئی آدمی کسی کو کاٹے فواقع ثنایا، پھر اس کے جو سامنے کے جو دانت ہیں وہ گر جائیں، تو پھر
پھر کیا دانت جائیں گے؟ نئے دانت لگوانے پڑیں گے بھیا آپ کو۔ ان رجلا عصا ید رجل فنازع یدہ من فیہ، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا ہاتھ کاٹا، اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا، فوقع ثنیتہ، اس کے سامنے کے 2 دانت گر گئے۔ وہ پہلے کمزور ہونے نہیں جلدی دانت گردے تو نہیں ہے بھائی صاحب نے ہڈیاں کا مسئلہ ہونا کیلشیم دا نا، دانت پہلے ہی کمزور ہونے۔ وقت سمو الی نبی، اللہ کے نبی جھگڑا لے کر گیا، آپ نے کہا یعوذ احدکم اخاہ کما یعوذ الفال لا دیۃ لک، تم میں سے ایک اپنے بھائی کو کاٹتا ہے جیسا کہ وہ نر کو کاٹتا ہے، تیرے لیے کوئی دیت نہیں ہے۔ میں نکلا ایک غزوہ میں، اگلی حدیث ہے فازع رجل فانتزع ثنیتہ، ایک آدمی نے کاٹا، اس نے اپنا سامنے کا جو دانت ہے وہ اس کا گرا دیا، یا اس نے کھینچا، دوسرے بندے نے کھینچ لیا، اس کو نکل گیا، فابتلہ نبی، اللہ کے نبی نے اس کو ریگاں قرار دے دیا۔ پڑھیں جی، دانت کے بدلے میں، مطلب یہ ہے اگر آپ کسی کا دانت توڑیں گے وہاں پہ قصاص بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب یہ حاشیے میں جو حاشیہ لگانے والے ہیں یہاں پہ ایک بات لکھ رہے ہیں کہ بھائی دانت ہڈی ہے اور جو جسم کی باقی ہڈیاں ہیں، آیا یہ سیم ٹو سیم ہے یا کہ نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ یعنی یہاں پہ تو ہے ٹھیک ہے دانت کے بدلے میں دانت ہے، اگر آپ نے دانت جو ہے وہ کسی کا توڑا یا کھینچا نکال دیا تو آپ کا بھی نکالا جائے گا، قصاص اس میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دانت کو سیپریٹ کرتے ہیں اور جو باقی ہڈیاں ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں، یہ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اب وہ آگے پھر ان کی تفصیل ہے کہ کون کون سی باقی ہڈیاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان میں قصاص ہے نہیں باقی ہڈیوں میں کیونکہ کمی بیشی کا امکان ہے، بعض کہتے ہیں فلاں فلاں ہڈیاں اس میں سے مستثنا ہیں اور جو فلاں فلاں وہ اسی کے اندر آتی ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ نمبر 6 میں انہوں نے لکھا، آپ دیکھ لیجئے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ انس سے مروی ہے کہ بنت ان ابنۃ النضر لطمت جاریۃ فکسرت ثنیتہ، اس نے ایک لڑکی کو تھپڑ مارا، اس کا دانت توڑ دیا سامنے کا، تھپڑ مارا ایسے کیڑی شے ایسی ہو۔ فاتح والنبی، واللہ نبی کے پاس آ گئے، فامرہ بالقصاص، آپ نے قصاص کا حکم دے دیا۔ پڑھیں جی، باب دیت الاصابع، انگلیوں کی دیت کا بیان۔ انگلیاں ساری ہے، باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انگلیاں ساری ایک جیسی ہیں، سب میں سب کی دیت ایک جیسی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی انگلی لہذا کم دیت ہے، یہ لمبی ہے لہذا چوکی، یہیں تو پھر جڑا لمبا بندہ ان دی چوکی دیت، یہ چھوٹا بندہ ان دی کیا کہتے ہو۔ پھر آپ کیسے چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ ڈیفائن کریں گے یا ان کے حدودوں کو یود بیان کریں گے، چیزیں تو پھر بیان سے باہر ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایک ایسے ان چیزوں کا آپ اعتبار کرتے ہیں، ایک فرق کا آپ اعتبار کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے۔ ابن عباس سے مروی اور اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا ہادی وادی سواؤن، یہ جو برابر ہے، یعنی الخنصر والی بہام، یعنی یہ چھوٹی والی انگلی اور جو انگوٹھا یہ برابر ہیں۔ ابن عباس نے کہا سمیعت النبی نحوہ۔ باب اذا اصاب قوم من رجل، اگر ایک قوم کسی آدمی کو تکلیف پہنچائے، حل یعاقب او یقتص منہم کلہم، کیا ان تمام سے قصاص لیا جائے گا، کیا ان تمام کو سزا دی جائے گی۔ مطرف نے کہا شاب سے فی رجلین، 2 بندوں کے بارے میں، شاہدہ علی رجل، جنہوں نے ایک بندے پہ گواہی دی، انہو سرقہ کہ اس نے چوری کی ہے، فقاطع علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، حضرت علی نے، ثم جاء بآخر، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو لے کر آگے، کالا، ان دونوں نے کہا اختانا، ہم سے غلطی ہو گئی، بندہ سیو آلو، فابطل شہادتہما، تو حضرت علی نے ان کی شہادت کو گواہی کو باطل ریگاں قرار دے دیا، واخذ بدیت الاول، پہلے کی دیت لی، اور یہ کہا لو علمت انکما تعمدتما، اگر مجھے علم ہو جاتا یا مجھے علم ہو جائے، باتوں کی بات کدھر سے آ رہی ہے، کہ انکما تعمدتما، کہ تم دونوں نے جان بوجھ کے غلط گواہی دی ہے، تم دونوں نے قصد کیا تھا اپنی گواہی میں، لقطعتکما، میں تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ لوگ کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو ان تمام کو سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں
ابن عمر سے مروی ہے ان غلامن قتل غیلتن، ایک جو لڑکا ہے وہ دھوکے سے قتل کیا گیا. عمر نے کہا لو اشترک فی آل صنعاء، اگر اس میں صنعاء والے بھی شریک ہوں تو میں ان سب کو قتل کر دوں گا. صنعاء کے سارے لوگ، صنعاء والے، صنعاء علاقے کے سارے لوگ. مغیرہ بن حکیم نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ ان اربعۃ قتلوا صبیا، 4 لوگوں نے ایک بچہ مار دیا. فقال عمر مثلہ، حضرت عمر نے ویسے ہی کہا. اب قصاص دلایا یا کہ نہیں بولا، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. وقال ابو بکر ابن زبیر والی و سوید بن مقرن من لطامۃ، ابو بکر ابن زبیر علی اور سوید بن مقرن نے تھپڑ کا جو ہے نا وہ قصاص لیا یا قصاص کا حکم دیا. ای ہمارا بالقول نیچے لکھا ہوا ہے، بھئی باتیں نہیں کریں، توجہ سے دیکھیں. وقاد عمر من ضربۃ بالدرہ، اور حضرت عمر نے قصاص کا حکم دیا درہ، ہماری زبان میں درہ کیا ہے؟ درہ ہے، ہم بولتے درہ، ویسے درہ مارنے کا. یہ درہ آپ کیا، بعض لوگ کہیں گے نہیں یہ درہ درہ ہی رہے گا. وقاد علی من ثلاثۃ اصوات واقتص شریع من صوت و خمش، حضرت علی نے 3 کوڑوں کا قصاص جو ہے وہ لیا یا قصاص کا حکم دیا، اور شریع جو قاضی ہیں انہوں نے کوڑے اور خمشن، خراش لگانے کا یا خراش کا جو ہے نا وہ قصاص لیا. پڑھیں. وہی حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو لدود کیا آپ کی بیماری میں، آپ شروع میں ہمیں اشارہ کر رہے تھے اللہ تلدونی، مجھے میرے منہ میں دوائی نہ ڈالو. ہم نے کہا کراہیت المریض، علی دوائی، مریض کا دوا کو ناپسند کرنا ہے. فلما فاق، جب آپ ہوش میں آئے ٹھیک ہوا، آپ نے کہا لم انحکم ان تلدونی، کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ تم مجھے لدود نہ کرو. رابی نے کہا، ہم نے کہا کراہیت المریض علی دوائی. اللہ کے نبی نے کہا لا یبقى منکم احد الا لدا، تم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے مگر اس کو لدود کیا جائے. بناظرو، اس حال میں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے، الی العباس و عباس کے فإنه لم یشهدکم، کیونکہ وہ تم میں موجود نہیں تھے. تو ان سب لوگوں نے گویا اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، لہذا آپ نے سب سے جو ہے نا وہ سب کو جو ہے نا وہ سزا دی. کہنے کہ یہ مطلب ہے امام بخاری رحمہ اللہ. باب القسامتی، قسامہ کا بیان. قتل ہو گیا، پتہ نہیں قاتل اننون ہے، ٹھیک ہے، بندہ کسی علاقے میں پڑا ہوا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ ماضی میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جو ہے نا قسموں پر انحصار کرتے ہوئے، بھئی اس کے جو 50 لوگ ہیں یہ قسمیں دے دیں کہ بھی فلاں بندہ اس نے جو ہے نا مارا ہے، تو ان کی قسموں کا اعتبار ہے. پھر اگر جو مدعی ہیں جو کہہ رہے ہیں جن کا بندہ مر گیا ہے، اگر وہ نہیں قسمیں دیتے تو پھر آگے جو جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ بھئی انہوں نے مارا ہے، ان کے 50 بندے قسمیں دے دیں کہ ہم نے نہیں مارا، لہذا وہ بچ جائیں گے. تو یہ ایک سلوشن تھا. پھر اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے. اگر 50 بندوں نے قسمیں اٹھا لی ہیں، پھر اگلے جن کے اوپر قسمیں اٹھائی ہیں کہ بھئی انہوں نے مارا ہے، آیا وہاں ان سے قصاص لیا جائے گا یا کہ نہیں، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی بندہ مارا جائے گا یا کہ نہیں. بعض نے کہا بھی قصاص لیا جائے گا، بعض نے کہا نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. آج کل اس کے متبادل ہے بھائی، آج کل یہ قسامہ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاشروں میں، کیونکہ جو جدید طریقے ہیں نا انویسٹیگیشن کے، وہ ایسے حیران کن ہیں کہ اگر جو ایجنسی ہیں جو انویسٹیگیشن کرتی ہیں اگر پیچھے پڑ جائے نا کہ ہم نے قاتل ڈھونڈنا ہے، تو بھائی وہ 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، اور ڈاکیومنٹریز کے اوپر آتی رہتی ہیں جو حقیقی جو کرائم ہے اس کے حوالے سے. اور میں نے جو ہے نا چونکہ وہ کریمنل کا کام میں بھی اسٹڈی کرتا ہوں، تو میں نے کئی دیکھی ہیں کہ وہ قاتل کو 15 سال کے بعد بھائی پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے مطلب ہے نا انسانی کیا کہتے ہیں اعمال، یہ یوں کہہ لیں جرائم کے پہلو ہیں. یہ جرائم سے وابستہ چیزیں ہیں کہ بھئی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے. فنگر پرنٹس اس میں آ جاتے ہیں، اس میں ڈی این اے ٹیسٹ آ جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ CCTV جو کیمراز ہیں یہ اس کی مدد سے، پھر وہ جہاں پہ جرم ہوا وہاں مٹی چٹی خون شون اس کی مدد سے، پھر جو آج کل ڈیجیٹل
کیا کہتے ہیں یہ فون شون جو ہیں یہ ان کا بڑا رول ہے کہ بھی بندے نے کالیں شالیں کہاں پہ کی، میسج مجھ سے کہاں سے آئے، ای میلیں کہاں پہ، کس بندے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کیا کر رہا تھا، وہ بندہ کدھر تھا، یہ کدھر تھا، کتنی دیر پہلے یہ مرا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز میں اس کو لایا گیا، بھائی یہ ساری چیزیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا قسموں والا، میرا خیال ہے آج کل اتنا یہ مؤثر بھی نہیں ہے، کیونکہ قسمیں اٹھانا تو لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو بھائی کوئی مشکل ہے ہی نہیں نا۔ یہ عدالتوں میں دیکھ لیں لوگ کتنے جا کے جھوٹی قسمیں ایسے اٹھا کے آ جاتے ہیں، جھوٹ ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو ماضی میں جو کہ بندہ قتل ہو گیا اور قاتل کا نہیں پتہ، تو وہاں پہ چونکہ اور سلوشن اور کوئی طریقہ نہیں تھا، تو ان طریقوں کے مطابق یہ نا کیا کہتے ہیں چلتے تھے۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، یہ صرف یہ قسموں کا اعتبار ادھر قتل میں، یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام کے اندر یہ قسامہ ہے، یہ اور معاشروں میں بھی۔ رات کو میں ہسٹری چیک کر رہا تھا، یہ چائنا جاپان میں بھی یہ عمل پایا جاتا تھا بھائی، کہ لوگ جو ہے نا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو قسم کا اعتبار کر لیے، کوئی ایسے مطلب بندہ مر گیا۔ اور یہ افریقہ میں بھی بعض قبائل میں شاید اب بھی پایا جاتا ہے، اور امریکہ میں بھی جو ہے نا یہ پایا جاتا تھا، یورپ میں، اور کیا کہتے ہیں روم میں، یونان میں، وہاں بھی یہ جو طریقہ نا یہ رائے تھا، کیونکہ اور کوئی چونکہ میتھڈ نہیں تھا، تو اس لیے بہرحال پھر یہی ہو سکتا تھا کہ بھئی بندہ جو ہے نا وہ قسم دے دے، کیونکہ جو خدا کا جو کنسیپٹ ہے یہ بھی ایک چیز ہے کہ انسان کو یہ روکتی ہے، خدا کا جو خوف ہے کہ بندہ جو ہے جھوٹی بات بندہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے۔ باقی جو روایتی باتیں ہیں اس میں آپ کے سامنے زیبن میں آپ ہر جگہ پڑھیں گے بھئی طرفین میں قسمیں اٹھائی جائیں گی یا کہ ایک طرف سے قسم یہ والی، پھر قسامہ میں قسم اٹھانے کے بعد قصاص لیا جائے گا یا کہ نہیں یہ والی، پھر یہ قسامہ کب ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ریزن کیا ہے۔ تو یہ والی 2-3 باتیں ہوتی ہیں، تقریباً ہر کتاب میں لکھی ہوتی ہے، ادھر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ کی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا چلے میں کچھ ایکسٹرا باتیں جو ہے نا جو میرے دماغ میں میں وہ بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اشعث بن قیس نے کہا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا شاہدہ کا او یمین ہو، تیرے 2 گواہ یا کہ اس کی قسم، مطلب یہ قسم کا اعتبار ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا لم یقید بہا معاویہ، معاویہ نے اس کے ذریعے قصاص نہیں لیا، مطلب یہ کہ قسامہ میں قصاص نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہوا قصاص ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاد کو لکھا وکان امرہ علی البصرہ، اور انہوں نے ان کو امیر بنایا تھا بصرہ پر، فی قتیل ایک مقتول کے بارے میں، وجد عند بیت من بیوت السمانین، جو کہ گھی بیچنے والوں کے گھروں میں سے ایک گھر کے پاس پایا گیا، کہ ان وجد اصحاب بینہ، اگر اس کے اصحاب مقتول والے کوئی دلیل پا لیں جس سے پتہ چلے کہ فلاں قاتل ہے تو ٹھیک ہے، فبیا و الا وغرنہ فلا تظلم الناس، لوگوں پر ظلم نہ کر، نہیں ہمیں سارے لوگوں لمبا کر کے لتر ماری جاؤ بھی کنے مارے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ گلی میں جو لوگ رہتے ہیں جہاں پہ بندہ مل گیا اب وہ سارے قصوروار ہیں۔ فإن هذا، بس یہ جو ہے لا یقضی فیہ الی یوم القیامہ، اس کے بارے میں قیامت کے دن تک فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انا رجل من الانصار یقال له سهل بن ابی اسماء اخبره انا نفر من قومه انطلقوا الى خیبر، یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ اس کے قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے، فتفرقوا فیہا، پھر وہ خیبر میں بکھر گئے، ووجدوا آدم، وہ جو ہے نا آپ نے لمبی حدیث پڑھی تھی، وہاں پہ متعین تھا نا 2 بندوں کے حوالے سے، ان کا نام بھی تھے، شاید آگے آ جائیں گا ابھی ادھر دیکھنا۔ اچھا، فتفرقوا فیہا ووجدوا احدہم قتیلا، وہ اس میں بکھر گئے کھجوروں میں، وہ کام کرنے کے لیے گئے نا، وہاں پہ کام شام کرتے ہیں، جیسے لوگ یہاں چلے جاتے ہیں علاقوں میں اکٹھے ہو کے بھئی فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، یہ کس علاقے میں آج کل یہ اس علاقے میں سنگاڑے لگے ہوئے، لوگ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، خواتین جا رہے ہوتے ہیں سنگاڑے چگن واسطے، ٹھیک ہے۔ وہ پایا ان میں سے ایک کو قتیلا مرا ہوا، وقالوا للذین وجد فیہم، اور انہوں نے کہا ان سے جن میں وہ پایا گیا قتل تم صاحبنا، تم نے ہمارا بندہ مار دیا،
انہوں نے کہا ما قتلنا، ہم نے نہیں مارا، ولا علمنا قاتلا، اور نہ ہی قاتل کا ہمیں علم ہے۔ فانطلقوا الی النبی، پیغمبر کے پاس وہ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انطلقنا الی خیبر، تفصیل بتائی، ساری سٹوری سنائی۔ ہم خیبر گئے تھے، فوجدنا احدنا قتیلا، ہم نے اپنا ایک بندہ مقتول پایا۔ آپ نے کہا الکبر بڑے کو کر۔ 2-3 لوگ گئے تھے نا، ایک دو مقتول کے بھائی تھے، مقتول کا بھائی تھا، ایک دو دوسرے تھے۔ آپ نے ان سے کہا تاتون بالبینہ، کیا تم دلیل لے کر آؤ گے علی من، اس پہ قاتل، جس نے بندہ مارا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا ما لنا بینہ، ہمارے پاس کوئی دلیل شلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اے اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا فیحلفون، پھر وہ قسم اٹھا لیں گے۔ لوگوں نے کہا لا نرضی بایمان الیہودی، ہمیں یہودیوں کی قسمیں پسند نہیں ہیں۔ فقال رسول اللہ ان یطل دمو، اللہ کا نام پسند کیا کہ اس کا خون رائے گا جائیں۔ جو بندہ مر گیا ہے، پیچھے فیملی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، ضرورت مند ہو سکتے ہیں، تو چلو اگر بندہ تو جو ذریعہ ہوتا ہے، فیملی چلا رہا ہوتا ہے، گھر اس کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اگر وہ زندہ ہو کوئی نہ کوئی تو کمائی کرتا ہے نا، اور سہارا بھی ہوتا ہے، پھر چلو اگر وہ اب وہ نہیں رہا تو اس کا بدل تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ فوداہ میۃ من ابل صدقہ، ویسے بھی کیونکہ وہ ٹکراؤ تصادم سے بچنے کے لیے بھی کہ بھئی مسئلہ بنے گا، آپ نے اس کے دیے 100 اونٹ اپنے پاس سے دے دیے صدقے کے اونٹوں میں سے۔ بات سمجھ رہے؟ حدیث آپ نے یہ کئی دفعہ پہلے پڑھی ہے، اب یہ دیکھنا آگے والی بھی پڑھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابرز سریرہ یوما للناس، ایک دن اپنی جو چارپائی ہے، جو جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے، تخت کہہ لو یا بیٹھنے کی جگہ، لوگوں کے سامنے نمایاں کی۔ ثم اذن لهم، یا منجا بار ڈایا لوگوں کے سامنے، ثم اذن لهم، پھر ان کو اجازت دی۔ فدخلوا، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں داخل ہوئے۔ اب رضا نمایاں کرنا یہ بھی ویسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کھلی چھٹی دیتی بھی لوگ آن کے مسئلے مسائل دسن میں نو، اب رضا سریدہ یوم للناس، ٹھیک ہے ہاں جی، اپنا تخت لوگوں کے لیے ایک دن ظاہر کیا، یہ لوگ آئیں گھر میں آ جائیں اور پوچھیں کیا مسئلے مسائل ہیں، بتائیں مجھے آگے۔ پھر انہوں نے کہا ما تقولون فی القسامہ، لوگ داخل ہوئے ان کے پاس آ گئے، قسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا نقول، ہم کہتے ہیں القسامۃ، جو قسامہ ہے، القابۃ بہا حق، اس کے ذریعے قصاص برحق ہے۔ وقد اقادت بہا الخلفاء، خلفاء نے اس کے ذریعے قصاص لیا تھا، لوگوں نے ہمیں کیا دیتا۔ قال لی ما تقول یا ابا کلابہ، انہوں نے مجھ سے کہا تم کیا کہتے ہو ابو کلابہ، وناسبنی للناس، اور مجھے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا۔ میں نے کہا یا امیر المومن عندک رسول جنات، آپ کے پاس لشکروں کے سردار ہیں، وشراف العرب، عرب کے معزز لوگ ہیں۔ ارایت، تم آپ کا کیا خیال ہے، لو ان 50 منهم شہدوا علی رجل محسن بدمشق، اگر 50 آدمی ان میں سے گواہی دے دیں شادی شدہ آدمی بھی جو دمشق میں رہتا ہے، انہ زنا، کہ اس نے بدکاری کی ہے، قد زنا، لم یرو، انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، اکنت ترجمو، کہ آپ اس کو رجم کر دیں گے، انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ارایت، آپ کا کیا خیال، لو ان 50 منهم شہدوا علی رجل بہمسا انہ سرقہ، اگر ان کے 50 آدمی گواہی دے دیں ایک آدمی پہ جو ہمس میں کس نے چوری کی ہے، اکنت تقطعہ، کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، ولم یرو، اور انہوں نے بندہ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا فواللہ ما قتل رسول اللہ احدا قط الا فی 3 خصال، اللہ کے نبی نے کسی کو کبھی بھی قتل نہیں کیا مگر 3 باتوں میں، رجل قتل بجریرۃ نفسی فقتل، جس نے اپنے نفس کے جرم سے بندہ مارا اس کو قتل کر دیا گیا، اور ایک وہ بندہ زنا بعد احسان نے، شادی کے بعد جس نے زنا کیا، اور رجل حارب اللہ ورسولہ، یا وہ جس نے اللہ اس کے پیغمبر سے جنگ کی، وارتد عن الاسلام، اور دین اسلام سے وہ مرتد ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اولیس قد حدث انس بن مالک، کیا انس بن مالک نے بیان نہیں کیا ان رسول اللہ قطع فی السرقہ، چوری میں ہاتھ کاٹے تھے، وسمر اللہ یناکوں میں سلائیاں پھیری تھی، ثم نبذہم بالشمس، تم کہہ رہے ہو کہیں اور بندہ نہیں مارا، آپ دیکھ لو بندہ مار گیا ہے۔ میں نے کہا انا احدثکم حدیث انس، انس کی حدیث میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور اس کی سچویشن اور بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ انس نے مجھے بیان کیا نفر من عقل ثمانیۃ، عقل کے کچھ لوگ جو 8 تھے، قدموا علی رسول اللہ، پیغمبر کے پاس آئے، فبایعوہ علی الاسلام، انہوں نے آپ کی بیعت اسلام پر کی، فاستوخموا الارض، زمین کو نہ موافق پایا، فسقمت اجسامہم، ان کے جسم جو ہے وہ بیمار ہو گیا، فشکوا ذلک الی رسول اللہ، اللہ کے نبی سے اس کا شکوہ کیا، شکایت کی،
آپ نے کہا فلا تخرجون ما رأینا فی ابلی، ہمارے چرواہے جو کہ اپنے اونٹوں میں، آپ کے اونٹوں میں، کیا تم نہیں نکلتے ہو اس کے ساتھ؟ فتصیبون من البانها وبالها، پھر تم اس کے جو دودھ اور پیشاب ہے ان کو پہنچو، ان کو پیو۔ لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں؟ فخرج، جو پھر وہ نکلے، فشربوا من البانها وبالها، پیشاب اور دودھ پیے، پسا پھر وہ ٹھیک ہو گئے۔ فقتلوا الراعی، رسول اللہ پیغمبر کا چرواہے قتل کر دیا۔ وطردوا النعم، اور جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ کے نبی کی یہ بات پہنچی، فارسل فی آثارہم، آپ نے ان کے پیچھے بندے بھیج دیے۔ فادرکوا، ان کو پکڑ لیا گیا، پا لیا گیا، پھر یہ بھی ان کو لایا گیا۔ فامر بہم فقطعت ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا اور ان کے پاؤں کو۔ وسمرت اعینہم، آنکھوں میں سلائیں پھیریں گی۔ ثم ربطوہم فی الشمس حتی ماتوا، آپ نے ان کو دھوپ میں پھینک دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اصل حدیث ہے جو تم بیان کر رہے ہو بھی چوری میں بندے مارے تھے، یہ انہوں نے یہ پنگے کیے تھے۔ میں نے کہا بھائی جو شیء اشد مما صنع ہؤلاء، کون سی چیز زیادہ سخت ہے اس سے جو انہوں نے کام کیا؟ ارتدوا عن الاسلام، اسلام سے مرتد ہوئے، وقاتلوا وسارقوا۔ عمسہ بن سعید نے کہا واللہ ان سمیعتک اليوم، تو میں نے نہیں سنی آج کے بنے حدیث کبھی بھی۔ میں نے کہا ترد علیہ حدیثی یا امبسا، اے امبسا کیا تم مجھ پر میری حدیث کو رد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بھلا کے لیے طویل حدیث ہے اللہ والی، لیکن تو نے حدیث درست انداز میں بیان کی ہے، یہ حدیث اس طرح میں نے نہیں سنی، لوگ اس کو غلط بیان کرتے تھے، آج سمجھے آپ، مجھے سمجھے کہ یہ حدیث کیا ہے، کیسی ہے۔ واللہ لا یزال ھذا الجند بخیر ما عاش ھذا الشیخ بین اظہرہم، ہمیشہ یہ لشکر، یعنی شام والوں کا لشکر، خیر کے ساتھ رہے گا جب تک یہ بوڑھا بزرگ ان کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا وقد کان فی ھذا سنۃ من رسول اللہ، تحقیق ہے اس کے بارے میں پیغمبر کی سنت بھی ہے۔ دخل علی نفر من الانصار فتحدثوا، انصار کے گروہ آپ کے پاس آیا، فتحدثوا عندهم، انہوں نے آپ سے بات کی۔ فخرج رجل منهم بین ایدیہم، ان کا ایک آدمی ان سے پہلے نکل گیا، فقتل، وہ مار دیا گیا۔ فخرجوا بعد، وہ اس کے بعد نکلے، فاذا هم بصاحبہم، اچانک وہ اپنے ساتھی کو پاتے ہیں، یتشاۃ فی الدم، خون میں وہ لتھڑا ہوا ہے۔ فرجعوا الی رسول اللہ، پیغمبر کے پاس لوٹے، کہا یا رسول اللہ صاحبنا الذی کان یحدث معنا فخرج بین ایدینا، ہمارا ساتھی جو ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا تھا ہم سے پہلے وہ نکلا، فاذا نحن بھی، اچانک ہم اس کو پاتے ہیں، یتشاۃ فی الدم، خون میں وہ لتھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نکلے، آپ نے کہا بمن تظنون، کس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو؟ او بمن ترون قتلہ، یا تم کس کو سمجھتے ہو کہ قتلہ یا قتلہ اس نے اس کو مارا ہے، یا ترون قتلہ، اس کا قتل کس کے ذریعے تم سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا نرا، ہم سمجھتے ہیں یہودا قتل، یہودیوں نے قتل کیا۔ فارسل الی یہودی، آپ نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، فداہم، آپ نے ان کو بلایا۔ آپ نے کہا انتم قتلتم ھذا، کیا تم نے یہ مارا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا ترضون نفل 50 من الیہود، کیا تمہیں 50 قسمیں یہودیوں کی پسند ہیں کہ ما قتلوا، وہ قسمیں اٹھائیں کہ انہوں نے نہیں مارا؟ انہوں نے کہا ما یبالون یقتلون اجمعین، انہوں نے کہا یہ پرواہ نہیں کریں کہ ہم سب کو مار ڈالیں گے، ثم ینفلون، پھر بعد میں قسمیں اٹھا دیں گے۔ آپ نے کہا فتستحقون الدیۃ بایمان 50 منکم، کیا تم دیت کے مستحق ہوتے ہو اور تمہارے 50 لوگ قسمیں اٹھا لیں تمہاری 50 قسموں کے ذریعے؟ انہوں نے کہا ما کنا لنحلف، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم قسم اٹھا لیں۔ فوداؤ، میں نے دی، آپ نے اس کی دیت اپنے پاس سے دے دی۔ کل تو اگلی سٹوری ذرا دھیان سے سننے والے، وقد کانت حذیل، اور تھے حذیل، قبیلہ حذیل، خلعوا خلیعا لہم فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنے ایک بندے کو الگ کر دیا تھا، قسم اٹھا لیتے تھے نا، حلیف بن جاتے تھے ایک دوسرے سے، تو مخالفت سے الگ کر دیا تھا اس کو، وعدہ ختم کر دیا ایک دوسرے سے نا، مدد کا۔ اب وہ جو بھائی صاحب ہیں جس کو الگ کر دیا اپنے ساتھیوں سے، فطوری کا اہل یا فتارہ کا اہل بیت من الیمن بالبطحاء، وہ یمن کے ایک گھر والوں پہ رات کو آیا جو بطحاء میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ فن تابہ رجل، یہ باہر لکھا ہوا فن تابہ، یہ ٹھیک ہے۔ ان کا ایک آدمی جاگ گیا، فحذفہ بالسیف، اس نے اس کو تلوار ماری، فقتلہ، اس کو مار دیا۔ وہ جو بندہ تھا نا حذیل نے نکالا تھا اپنے حلیفوں میں سے، الگ کیا تھا، یہ خاندان سے آپ الگ کر لیں، یوں کہہ لیں، پہلے وہ ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اب وہ کسی کے گھر میں گھسا جو یمن کا بندہ تھا اور وہ بطحاء میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہ گھسا چوری کرنے کے لیے، جو بھی کرنے کے لیے، تو انہیں تلوار مار کے بندہ مار دیتا۔ اب حذیل آ گئے،
فاخذوا والیمانیہ، انہوں نے یمن والوں کو پکڑا، یمن والے بندے کو، فرفعوہ الی عمر، اور اس کو لے کر گئے عمر کے پاس موسم میں حج کے ایام میں، اور انہوں نے کہا قاتل صاحبنا، اس نے ہمارا بندہ مارا ہے۔ فقالا، پھر اس بندے نے کہا انہم قد خلعوہ، انہوں نے تو اس کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں اس بندے سے، یہ خام خواہ جناب پیسے لینے کے لیے کہ اس کی دیت ملے گی تو ہم لے لیں گے، اب یہ وارث اس کے بن کے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا یقسم 50 من حذیل، حذیل کے 50 بندے قسم اٹھا دیں، ما خلاؤ، کہ انہوں نے اس کو الگ نہیں کیا اپنے آپ سے۔ راوی نے کہا فاقسم منہم 49 رجل، ان میں سے 49 لوگوں نے قسم اٹھا لی، ایک بندہ رہ گیا۔ فقادم رجل منہم من الشامی، ان کا ایک بندہ شام سے آیا، فسالو، انہوں نے اسے سوال کیا ان یقسمہ، کہ وہ قسم دے دے، فافتدا، پھر وہ فدیہ لے لے اپنی قسم کا ان سے 1000 درہم، انہوں نے کہا یار 1000 روپیہ لے لے، قسم دے دے، وہ نہیں منیا۔ فادخلوا مکانہ رجل آخر، انہوں نے اس کی جگہ پہ ایک دوسرا بندہ داخل کیا، فدفعہ الی اخی المقتول، پھر حضرت عمر نے وہ مقتول کے بھائی کو دے دیا۔ فقرنت یدہ بیدہ، اب یہ ذرا دھیان سے سنیے گا، ابھی اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ باندھا گیا، انہوں نے مشکا بھائی باندھ لیا، اور نال ٹور لیا بھائی صاحب، بندہ لے کے چلے، انہوں کہتے ہونے یا تینوں مار دیں گے یا پھر سانوں پیسے دیں، بھئی یہی کہتے ہونے نا، نہیں تو اتنے مارنا، اتنے مار دینا سی۔ راوی نے کہا فن طلاق نہ لکھا ہوا ہے، یا فن طلاق کا باہر لکھا ہوا ہے، وہ دونوں چلے، اور 50 لوگ الذین اقسموا، جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، حتی اذا کانوا بنخلہ، یہ بات بڑی عجیب سی ہے، جب وہ وادی نخلہ میں پہنچے، اخذتہم السماء، آسمان نے ان کو آ لی ہے، بارش ہوئی، فدخلوا فی غار فی الجبل، پہاڑ کے غار میں وہ داخل ہو گئے، فانہدم الغار علی ال50، 50 بندوں کے اوپر غار گر گئی، الذین اقسموا، جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں، فماتوا جميعا، سارے کے سارے مر گئے۔ وَأُفْلِتَ یافلت القرینان، 2 ساتھی بچ گئے، وہ چھوٹ گئے، فَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ، ان کے پیچھے ایک پتھر لگ گیا، ٹھیک ہے، او غار تو باہر ہونے نے نا بھائی، 2 بندے پیشاب کرن گیا، فرض کیتا، ابھی وہ بچ گئے، اب ان کے پیچھے پتھر لگ گیا، فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، تو اس نے مقتول کا جو بھائی ہے اس کی جو ٹانگ ہے وہ توڑ دی، فعاش حولاً، پھر وہ 1 سال زندہ رہا، پھر وہ مر گیا۔ قلت، میں نے کہا وقت کان عبد الملک بن مروان اکاد رجلاً، عبد الملک بن مروان نے ایک آدمی کا قسامہ کے ذریعے، بالقسامتی، قسامہ کی وجہ سے قصاص لیا تھا، ثم ندیمہ بعد ما صنع، پھر اس کو ان کو شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی یہ کام کرنے کے بعد، فامر بالخمسین الذین اقسموا، ان حکم دیا ان 50 بندوں کے بارے میں جنہوں نے قسمیں دی تھی، موہو فموہو من الدیوان، دیوان رجسٹر سے ان کا نام ہٹا دیا گیا، انہوں نے کہا بڑے غلط بندے نے، انہیں قسمیں چکیاں نے جناب، غلط کام کروا دیے تھے، انہیں نام مٹاؤ، انہیں نے وظیفے، اور انہوں نے کہا اس دفعہ ہو جاؤ میرے علاقے جو، وسیرہ من الشام، اور ان کو شام کی طرف چلا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ اینڈ والی جو حدیث ہے بڑی عجیب سی ہے۔ کتنا ٹائم باقی ہے؟ ٹائم کتنا باقی ہے؟ چلیں آگے بڑھیں۔ باب من اطلع فی بیت قوم ففقہ وعینہ فلا دیۃ لہ، اس کا بیان جس نے کسی قوم کے گھر میں جھانکا پھر انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، اس کے لیے کوئی دیت نہیں ہے، قانون یہ ہے، لیکن اب اگر آپ ایسے کریں گے بھائی صاحب آپ پکڑ لیے جائیں گے۔ انس سے مروی ہے ان رجلا اطلع فی جوہر، فی بعض حجر النبی، پیغمبر کے کسی کمرے میں سوراخ میں ایک بندے نے جھانکا، فقام الیہ بمشخص او مشاخص، آپ کنگھی لے کر اس کی طرف کھڑے ہوئے، وجعل یقتلہ لیتنہ، اور آپ اس سے چھپ رہے تھے تاکہ اس کو ماریں۔ چلیں، ایک آدمی نے اطلاع فی حجر فی باب رسول اللہ وما رسول،
مما رسول اللہ مدرن، آپ کے پاس کنگھی تھی، یا کو ویرا سب سارے جو ہے وہ خارج کر رہے تھے، فلما راؤ رسول اللہ، جب اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، آپ نے کہا لو عالم انک تعذرنی لتان تو بی فی عینی کا، اگر میں جان لیتا کہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں میں تیری آنکھ میں مارتا۔ اللہ کے نبی نے انما جعل الاذن من قبل البصر، جو اجازت رکھی گئی ہے نگاہ کی وجہ سے رکھی گئی ہے، پڑھیں۔ اگر ایک بندہ اطلاع پائے آپ پہ بغیر اجازت کے، فغضب تو تجھ پہ، بے تو اس کو کنکر مار دے، فوقع عینہ، تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، یہ تو نے پھوڑ دیا، لم یکن علیک جناح، تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر باقی پڑھ لیں گے۔